السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، دروس اللغت العربیہ جزء ثانی کا سبق نمبر 2، اس کا پارٹ نمبر 1 آپ کے سامنے پیش کیا جا چکا ہے۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو اسی سبق کا پارٹ نمبر 2 ہے۔ پارٹ نمبر 1 میں لیس اور اس کے بقیہ صیغے استعمال کرنے کا طریقہ تفصیل سے بیان کر دیا گیا ہے، اس کو ضرور دیکھ لیجئے۔ آئیے اس پارٹ میں ہم تمارین حل کرتے ہیں، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادخل لیس علی الجمل الآتیۃ، آنے والے جملوں پر لیس داخل کیجئے۔ الباب مغلق، دروازہ بند ہے۔ دیکھیے یہ الباب مبتدا ہے، مغلق خبر ہے، اور مبتدا خبر کے درمیان لیس لگانا ہے، اور یہ سب واحد مذکر ہے، یہ مثال ہے، اس لیے بیچ میں لیس ہی آئے گا، اور اس کی جو خبر ہے اس کے اوپر بے حرف جر داخل کر کے خبر کو مجرور بنا دیں گے۔ تو الباب مغلق، دروازہ بند ہے، لیس لگائیں گے تو الباب لیس بمغلق، دروازہ بند نہیں ہے۔ آپ لیس کو شروع میں بھی لگا سکتے ہیں، اور یوں بھی کہہ سکتے ہیں لیس الباب بمغلق۔ ایسی الماء بارد، پانی ٹھنڈا ہے۔ الماء لیس ببارد، یا لیس الماء ببارد، پانی ٹھنڈا نہیں ہے۔ ہشام مریض، ہشام بیمار ہے۔ ہشام لیس بمریض، یا لیس ہشام بمریض، ہشام بیمار نہیں ہے۔ ابی نائم، میرا باپ سویا ہوا ہے۔ ابی لیس بنائم، یا لیس ابی بنائم، میرا باپ سویا ہوا نہیں ہے۔ الدرس صعب، سبق مشکل ہے۔ الدرس لیس بصعب، یا لیس الدرس بصعب، سبق مشکل نہیں ہے۔ المسجد قریب، مسجد نزدیک ہے۔ المسجد لیس بقریب، یا لیس المسجد بقریب، مسجد نزدیک نہیں ہے۔ الطفل جوعان، بچہ بھوکا ہے۔ اب یہاں پر یہ کہ بے جوعان، یہ اس لیے نکال دیا ہے کہ با حرف جر کے بعد جو اسم آتا ہے وہ مجرور ہوتا ہے، لیکن چونکہ یہ جوعان یہ غیر منصرف ہے، اور غیر منصرف جو ہوتا ہے وہ زیر کو قبول نہیں کرتا ہے، اس لیے انہوں نے بے جوعان نکال کر اشارہ کر دیا کہ یہاں با حرف جر کو لگانے کے باوجود نون کے اوپر زبر کریں گے۔ الطفل لیس بجوعان، یا لیس الطفل بجوعان، بچہ بھوکا نہیں ہے۔ اقرأ المثالین، دو مثالیں پڑھیے۔ ثم ادخل لیس علی الجمل الآتیہ، پھر آنے والے جملوں پر لیس داخل کیجئے۔ ہوا تاجر، وہ تاجر ہے۔ ہوا لیس بتاجر، وہ تاجر نہیں ہے۔ ہوا من الیابان، وہ جاپان کا ہے۔ ہوا لیس من الیابان، وہ جاپان کا نہیں ہے۔ یہاں پر دو مثالیں اس لیے دی ہیں کہ پہلی مثال کے اندر ہوا تاجرن، میں تاجرن یہ خبر ہے، اس خبر کے اوپر بے حرف جر داخل کر کے بتاجرن کر دیا، لیکن دوسری جو مثال ہے من الیابان، یہاں پر تو آپ بے حرف جر داخل نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ جار مجرور ہے، یہ بھی خبر ہی بنتی ہے اس کی فعل محذوف کا متعلق بن کر، لہذا یہاں پر تو با حرف جر داخل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے انہوں نے یہ دو مثالیں دی ہے۔ ہوا من الیابان، وہ جاپان کا ہے۔ ہوا لیس من الیابان، وہ جاپان کا نہیں ہے۔ السیارۃ جمیلۃ، موٹر خوبصورت ہیں۔ اب چونکہ یہ مؤنث ہے اس لیے لیس نہیں آئے گا بلکہ لیست آئے گا۔ السیارۃ لیست بجمیلۃ،
اور اس لیست کو آپ شروع میں بھی لگا سکتے ہیں، جیسا کہ مذکر کے اندر کہا تھا لیست السیارۃ بجمیلۃ، موٹر خوبصورت نہیں ہے۔ انا غنی، میں مالدار ہوں، تو دیکھیے انا واحد متکلم کا صیغہ ہے، ضمیر منفصل واحد متکلم ہے، تو لیس کی گردان میں جو واحد متکلم کا صیغہ ہے وہی اس کے ساتھ لگائیں گے، تو وہاں پر لستو ہے، تب بولیں گے انا لستو بغنی، میں مالدار نہیں ہوں۔ انت فقیر، تو غریب ہے، تو یہاں پر واحد مذکر حاضر کی ضمیر ہے، تو ادھر جو لیس کے اندر واحد مذکر حاضر ہے اسی کو یہاں پر لائیں گے، انت لست بفقیر، تو غریب نہیں ہے۔ ہی من العراق، وہ عراق کی ہے، تو یہاں پر واحد مؤنث غائب کی ضمیر ہے، تو ادھر جو واحد مؤنث غائب کی ضمیر ہے ادھر جو واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے یعنی لیست، وہ لائیں گے، ہی لیست من العراق، وہ عراق کی نہیں ہے۔ نحن اذکیاء، ہم ہوشیار ہے، تو یہ جمع متکلم ہے تو اس کے ساتھ آئے گا لسنا، نحن لسنا باذکیاء۔ یاد رہے یہ اذکیاء بھی غیر منصرف ہے، اس لیے با حرف جل لگانے کے باوجود حمزہ کے اوپر زبر پڑیں گے۔ نحن باذکیاء، ہم ہوشیار نہیں ہیں، یہ ذکی ان کی جمع ہے۔ ہوا عزب، وہ کنوارا ہے، ہوا لیس بعزب، وہ کنوارا نہیں ہے۔ المدرسون فی الفصول، استاد کلاسوں میں ہیں، درس گاہوں میں ہیں۔ المدرسون جمع ہے اس لیے لیسو آئے گا، المدرسون لیسو فی الفصول۔ اور اگر شروع میں لگانا ہو تو پھر آپ لیسو نہیں لگائیں گے بلکہ لیس لگائیں گے، لیس المدرسون فی الفصول، یا تو المدرسون لیسو فی الفصول یا لیس المدرسون فی الفصول، استاد درس گاہوں میں نہیں ہیں۔ انت ذکیۃ، تو ہوشیار ہے، انت لست بذکیۃ، تو ہوشیار نہیں ہے۔ انتم کبار، تم سب بڑے ہو، انتم لستم بکبار، تم سب بڑے نہیں ہو۔ الطالبات فی المکتبۃ، طالبات لائبریری میں کتب خانے میں ہیں۔ الطالبات لسن فی المکتبۃ، طالبات کتب خانے میں نہیں ہیں۔ انتن طالبات جدد، تم سب نئی طالبات ہو۔ انتن لستن بطالبات جدد، تم سب نئی طالبات نہیں ہو۔ اجب عن الاسئلۃ الآتیۃ بالنفی مستعملا لیس، آنے والے سوالوں کے جواب دیجیے لیس استعمال کرتے ہیں، یعنی نفی میں جواب دیجیے لیس کو استعمال کرتے ہوئے۔ جیسے امہندس ابو کا، کیا تیرا باپ انجینئر ہے؟ تو اس کا جواب آئے گا، پہلے تو ابو کا کو آپ پھیر دیں گے ابی کے اندر، واحد مذکر حاضر کی ضمیر واحد متکلم کے اندر پھر جاتی ہے، اور تثنیہ اور جمع مذکر و مؤنث حاضر کی ضمیر جمع متکلم کے اندر پھر جاتی ہے۔ تو ابو کا ہے تو اس کا کو آپ یا واحد متکلم بنا دیں گے۔ مہندس ابو کا، کیا تیرا باپ انجینئر ہے؟ تو جواب آئے گا ابی لیس بمہندس، میرا باپ انجینئر نہیں ہے۔ مدرسۃ امو کا، کیا تیری ماں استانی ہے؟ یہاں پر بھی کا کو یا بنا دیں گے، امی لیست بمدرسۃ، میری ماں استانی نہیں ہے۔ الطلاب اخوتک کا، کیا تیرے بھائی طالب علم ہیں؟ جواب آئے گا اخوتی لیسو بطلاب، میرے بھائی طالب علم نہیں ہیں۔ ممرضات اخواتک کا، کیا تیری بہنیں نرسیں ہیں؟ جواب آئے گا اخواتی لسنا بممرضات، میری بہنیں نرس نہیں ہیں۔ مدرسۃ انت، کیا تو استاد ہیں؟ تو دیکھیں یہ واحد مذکر حاضر ہیں، لیکن چونکہ یہ ضمیر منفصل ہے اس لیے اس ضمیر منفصل کو واحد متکلم کی ضمیر کے اندر پھیر دیں گے آنا کے اندر۔ اوپر تو کا یہ ضمیر متصل تھی، اس کا کو ضمیر متصل کی جو واحد متکلم کی ضمیر ہے یعنی یا اس کے اندر پھیر دیا تھا، جبکہ انتا یہ واحد مذکر حاضر کی ضمیر منفصل ہے اس لیے اس کو واحد مؤنث متکلم منفصل کی ضمیر کے اندر پھیریں گے انا کے اندر۔ انا لست بمدرس، میں
استاد نہیں ہوں۔ اجدد انتم، کیا تم سب نئے ہو؟ جواب آئے گا نحنو لسنا بجدود، ہم نئے نہیں ہیں۔ اجدیدۃ سیارتک، کیا تیری گاڑی نئی ہے؟ جواب آئے گا سیارتی لیست بجدیدۃ، میری گاڑی نئی نہیں ہے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں یوجہ المدرس الی کل من الطلاب اسئلۃ یکون جوابها بالنفی ویرد علیہ الطالب مستعملا لست نحو امن امریکہ انت امتزوج انت امریض انت امہندس انت، یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ استاد طلباء میں سے ہر طالب علم کو ایک سوال کرے گا جس کا جواب نفی کے اندر ہوگا، اور طالب علم اس کو لست کو استعمال کرتے ہوئے جواب دے گا۔ جیسے امن امریکہ انتا، کسی طالب علم سے استاد پوچھے گا امن امریکہ انتا، تو وہ طالب علم جواب دے گا انا لست من امریکہ، میں امریکہ کا نہیں ہوں۔ ایک سے پوچھے گا امتزوج انتا، کیا تو شادی شدہ ہے؟ تو وہ دوسرا طالب علم جواب دے گا انا لست بمتزوج، میں شادی شدہ نہیں ہوں۔ کسی سے پوچھے گا مریض انتا، کیا تو بیمار ہے؟ وہ جواب دے گا انا لست بمریض، میں بیمار نہیں ہوں۔ کسی سے پوچھے گا امہندس انتا، کیا تو انجینئر ہے؟ تو وہ طالب علم جواب دے گا انا لست بمہندس، میں انجینئر نہیں ہوں۔ یہ چار مثالیں انہوں نے دی ہیں، ہر طالب علم سے الگ الگ سوال کر کے اس سے جواب طلب کرے گا۔ اقرأ المثال ثم ادخل ان علی الجمل الآتیہ، مثال کو پڑھیے پھر آنے والے جملوں پر ان کو داخل کیجیے۔ لی ثلاث اخوات، میری 3 بہنیں ہیں۔ اصلہ ثلاث اخوات لی، اس کی اصل یہ ثلاث اخوات لی تھا، یعنی ثلاث اخوات یہ مبتدا بنے گا اور لی فعل محذوف سے متعلق ہو کر اس کی خبر بنے گا۔ تو یہاں پر لی خبر کو مقدم کر دیا گیا اور ثلاث اخوات مبتدا کو مؤخر کر دیا گیا۔ تو جب اس کے اوپر ان داخل کریں گے تو ظاہری سی بات ہے کہ ان مبتدا کو منصوب کرتا ہے، تو یہاں پر ثلاث اخوات یہ مبتدا ہے، اس لیے ثلاث کو ثلاثہ بنا دے گا۔ ان لی ثلاث اخوات، بے شک میری 3 بہنیں ہیں، اس کی اصل یہ ہے اصلہ ان ثلاث اخوات لی، یعنی مبتدا کو مؤخر کر دیا اور خبر کو مقدم کر دیا۔ فی الفصل 5 طلاب جدد، درس گاہ میں 5 نئے طالب علم ہیں۔ اس کے اوپر ان داخل کریں گے تو اس طرح بولیں گے ان فی الفصل 5 طلاب جدد، بے شک درس گاہ میں 5 نئے طالب علم ہیں۔ لنا مدرس جید، ہمارا ایک اچھا استاد ہے۔ یہاں پر ان داخل کریں گے تو آپ پڑھیں گے ان لنا مدرسن جیدن، تو یہ ان نے مدرسن جیدن بنا دیا، منصوب بنا دیا۔ بے شک ہمارا ایک اچھا استاد ہے۔ فی جیبی 100 ریال، میری جیب میں 100 ریال ہے۔ ان فی جیبی 100 ریال، بلا شبہ میری جیب میں 100 ریال ہے۔ فی الہند انہار کثیرۃ، انڈیا میں بہت نہریں ہیں۔ ان فی الہند انہارا کثیرۃ، بلا شبہ انڈیا میں بہت نہریں ہیں۔ لک برقیۃ فی مکتب البرید، پوسٹ آفس میں تیرا تار ہیں۔ ان لک برقیۃ فی مکتب البرید، بلا شبہ پوسٹ آفس میں تیرا تار ہیں۔ لی $1000 فی المصرف، میرے بینک میں $1000 ہیں۔ ان لی $1000 فی المصرف، بے شک بینک میں میرے $1000 ہیں۔ مصرف ان کا منع بینک۔ الکلمات الجدیدۃ، نئی کلمات۔ لقاء ملاقات، نہر جمع نہار نہر، مکتب البرید پوسٹ آفس، مکتب کا منع آفس اور مکتب البرید پوسٹ آفس۔ ایسے ہی مکتب الاستعلامات، مکتب الاستعلامات یعنی انکوائری آفس، جیسے اسٹیشن پر گاڑیوں کی ٹائم وغیرہ کی پوچھ پرچھ کے لیے آفس ہوتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے مکتب الاستعلامات، انکوائری آفس۔
جیدن عمدہ اچھا، برقیتن جمع برقیاتن تار، جیبن جمع جیوبن جیب، مصرفن جمع مصارف بینک۔ یہ تھا آج کا ہمارا ویڈیو دروس اللغت العربیہ جزء ثانی کے پارٹ ثانی کا سبق نمبر 2 اور اس کا پارٹ نمبر 2۔ انشاءاللہ آنے والے ویڈیو کے اندر اس کتاب کا سبق نمبر 3 آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور آنے والا جو سبق ہے وہ بڑا ہی اہم ہے۔ تیسرے سبق کے اندر اس میں تفصیل کو بیان کیا گیا ہے، اور انشاءاللہ ڈیٹیل میں تفصیل کے ساتھ اس میں تفصیل کے چیپٹر کو میں آنے والی ویڈیو کے اندر بیان کروں گا، اس کو بھی توجہ سے سننا۔ اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے چینل سے جڑ جائیے، بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔